محترم بھائیوں، کرسمس کی مناسبت سے، کرسمس کی عید جو ہوتی ہے اس کی مناسبت سے جو مسلمان بھی مبارکباد دیتے ہیں یا پھر ہیپی کرسمس بولتے ہیں، یہ چور سے بڑا مجرم ہے، یہ ڈاکو سے بڑا مجرم ہے، یہ زانی سے بڑا مجرم ہے، یہ شرابی سے بڑا مجرم ہے، یہ قاتل سے بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید ہوتی ہے، کرسمس، یہ جو تہوار ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اتخذ اللہ ولدا کے غلط عقیدے پر، ابن اللہ کے غلط عقیدے پر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو اللہ کا اولاد قرار دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینے کے برابر۔ چار ائمہ میں سے ایک ہیں امام احمد بن حنبل۔ کیا ایمان تھا بھائی؟ کہتے ہیں جب کسی عیسائی کو دیکھتے، کسی بھی عیسائی کو اپنے نظر سے دیکھ لیتے، فوراً دونوں آنکھیں بند کر لیتے، پوچھا کیوں بات بند کرتے ہیں؟ کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے، جبکہ اللہ نے کہا قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، ایسے شخص کو امام احمد بن حنبل دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا حقیقی رب ہے، حقیقی معبود ہے، جس ذات نے زمین و آسمان کو 6 ایام میں پیدا فرما کر عرش الہی پر مستوی ہوا۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ بعدہ تمام نبیوں پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، مردانہ شیخ، خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاخلاص کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے خطاب میں انشاءاللہ کرسمس اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس موضوع پر آپ کے سامنے قرآن حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جائے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، 25 دسمبر کا دن یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جسے عیسائی اور کرسچن لوگ کرسمس ڈے کے نام سے مناتے ہیں۔ عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئی ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ گویا ان عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، نعوذ باللہ۔ جبکہ یہ عقیدہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور یہ جملہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا کفر و شرک کو لازم آتا ہے، اور کفر و شرک کتنا بڑا گناہ ہے ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ جس سے اللہ رب العالمین کو ناراضگی اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ بہت سارے مسلمان، عوام ہو یا حکام ہو، کرسمس کی مناسبت سے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، اس کی عید پر شریک ہوتے ہیں، اور ان کی تقاریب میں، ان کے پروگراموں میں
حصہ لیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، جو کہ بالکل حرام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ایمان چلا جائے، اس کا اس کو فکر کرنی چاہیے۔ اسلام کی واضح تعلیمات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے صاف اور کلیئر کٹ بتایا، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے جو سورہ پڑھی گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اے نبی آپ کہہ دیں، آپ اعلان کر دیں کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، دنیا والے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ جنا دیا ہے، نہ آپ کی اولاد ہے نہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ جیسا کوئی ہمسر نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اللہ کا مثل کوئی نہیں۔ اس آیت میں، ان آیات میں، اس سورہ میں نصرانیوں کا رد ہے، کرسچنوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عرب کے کفار و مشرکین کا رد ہے جو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہندوؤں کا جو رد ہے، جو کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے مخلوق کو خدا مانتے ہیں اور بنائے بیٹھے ہیں، اور ان نام نہاد مسلمانوں کا بھی رد ہے جو نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ جو سورہ ہے، اس میں جتنے بھی خرافات ذہن کے رہنے والے، جتنے بھی بدعقیدگی تھے، سارے عقائد، سارے نظریات کی رد اور تردید کرتی ہے یہ آیت اور یہ سورتیں۔ یہ جو سورت سورہ اخلاص، میرے محترم بھائیوں، کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنا یہ اتنی خوفناک بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اور زمین پھٹ پڑے اس کلمے کے بولنے کی وجہ سے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ آپ سورہ مریم پڑھیں، آپ آیت نمبر 80 پہ 8 سے لے کر 90 پہ 2 تک فرماتے ہیں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے اپنے لیے، رحمان نے اپنے لیے کوئی اولاد بنا لی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بہت بری اور بھاری بات کو آئے ہیں، یعنی یہ جملہ کہنا کہ اللہ کے یہاں بیٹا ہے یا بیٹا بنا لیے ہیں، یہ اتنی خوفناک بات ہے، اتنا بڑا جرم ہے، ایسا شخص اتنا بڑا ظالم ہے۔ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یہ تو اللہ کرم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ زمین، آسمان اور پہاڑ اپنی جگہ برقرار ہے، نہ تو یہ جملہ کہنا اتنا خطرناک کہ کب کی یہ ریزہ ریزہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف ہوتی ہے، بڑی توجہ سن جملے کو اور حدیث کو سنیں، خطبے جب سننے آتے ہیں تو بہت توجہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس بات سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے یا اللہ کے اولاد ہیں، اس بات سے اللہ تعالیٰ کو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس احد اصبر علی عدن سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ کہتے ہیں تکلیف دہ بات سن کر اللہ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے، انہم لیدعون له ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اولاد ہے اللہ کے، اس سے اللہ کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور اللہ صبر کیے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود آگے حدیث کے الفاظ ہیں،
اللہ انہیں عافیت بھی دیتا ہے وَيَرْزُقُهُمْ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تہمت اللہ پر یہ ہے جو کرسچنوں نے اللہ کے ذمہ لگائی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس کے باوجود ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے۔ اللہ چاہے تو فرعون قارون کی طرح دھسا دے، لیکن یہ اللہ کا ہے، چونکہ اللہ حلیم ہے، اللہ بردبار ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے کہ اب سدھرے، اللہ اب ہدایت پہ آ جائے، اللہ چانس دے رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں۔ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے کفار کے لیے، ایسے عقیدے رکھنے والوں کے لیے جہنم کے سوا اور کوئی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کرسمس کی مناسبت سے، کرسمس کی عید جو ہوتی ہے اس کی مناسبت سے جو مسلمان بھی مبارکباد دیتے ہیں یا پھر ہیپی کرسمس بولتے ہیں، یہ چور سے بڑا مجرم ہے، یہ ڈاکو سے بڑا مجرم ہے، یہ زانی سے بڑا مجرم ہے، یہ شرابی سے بڑا مجرم ہے، یہ قاتل سے بڑا مجرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عید ہوتی ہے، یہ کرسمس، یہ جو تہوار ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں، یہ اتخذ اللہ ولدا کے غلط عقیدے پر، ابن اللہ کے غلط عقیدے پر۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی کو اللہ کا اولاد قرار دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینے کا۔ کوئی عیسائی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ جب یہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کو گالی دے رہا، میرے اور آپ کے رب کو گالی دے رہا ہوتا۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گویا کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک۔ ابن آدم کی اولاد انسان مجھے جھٹلاتا ہے، مجھے جھٹلایا اس نے، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ اس کے حق میں نہیں تھا، اس کا حق نہیں بنتا تک مجھے جھٹلائے، وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے اور مجھے گالی دی اس نے، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ اس کو حق نہیں بنتا تک مجھے گالی دے، کوئی حق نہیں بنتا تھا کہ مجھے گالی دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَيُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَ۔ اللہ کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا اب دوبارہ اللہ نہیں پیدا فرمائے گا۔ جو مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں، جس کا یقین نہیں، جس کا آخرت پر یقین نہیں، گویا کہ وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو یہ دوسری دفعہ پیدا کرنا تو اس ذات کے لیے میرے لیے اور آسان ہے۔ آدمی کوئی چیز پہلی بار پیدا کرے بنائے تو مشکل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ذرا سوچ و فکر کے بعد کوئی چیز بناتا ہے، پھر وہی چیز دوبارہ پیدا کرے بنائے، کیا مشکل ہے اس کے لیے۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ رہی بات اللہ کو گالی دینے کی تو لوگوں کا یہ کہنا، کفار مشرکین کا، کرسچنوں کا، یہودیوں کا کہنا یہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی، اللہ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، جبکہ میں احد ہوں، میں ایک ہوں، میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں نہ کسی کو جنا ہوں نہ جنا گیا ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ ماں باپ ہیں، وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، اور میرے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ حدیث اہل ایمان کی غیرت کو جگانے کے لیے کافی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، فکر کریں اس آیت پر، اس حدیث پر، کہ آپ کے سامنے آپ کے ماں باپ گالی دیں، آپ کے سامنے آپ کی بہن کو گالی دیں، آپ کے سامنے آپ کے بھائی کو گالی دیں، آپ کے سامنے آپ کے رشتہ دار کو کوئی گالی دے، آپ چھوڑیں گے اس کو؟ نہیں چھوڑتے ہیں، آپ کا خون کھل جاتا ہے۔ لیکن وہیں آپ کے سامنے آپ کو رب کو گالی دی جا رہی ہے، آپ کے سامنے آپ کو آپ کے رب، آپ کے خالق، آپ کے مالک جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کو گالی دی جا رہی ہے، اور ہم یہ کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں، ہم یہ ہیں کہ اس پر ہیپی کرسمس بولتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟
یہ گالی ہے اللہ کی. لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر جھانکے, فکر کریں. یہ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر کالج, اکثر اسکولز جتنے بھی ہیں یہ کرسچن حضرات کے ہیں. مسلمان صرف ان کے کیا ہے, صرف پیسے بڑھانا ہے, کمانا ہے, کھانا بس. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ مسلمان کے اسکول کیوں نہیں ہے, مسلمان کے کالجز کیوں نہیں ہیں؟ اور بچے جاتے ہیں, ان کی وہ الگ ان کی ترانہ ہوتے ہیں, اور پتہ نہیں کیسے ہمارے بچے جاتے ہیں اسکول میں عشر کر کے آتے ہیں. کبھی ہم نے فکر کی, کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے؟ میرے محترم بھائیوں, لمحے فکریہ ہے. اسی لیے کہ ان عیسائیوں نے اللہ تعالی کے بیٹا قرار دیا ہے. سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر اللہ نے ایک مثال دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. سورہ آل عمران پڑھیا, اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میرے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم کو چند مٹی لی اور کن فیکون کہا کہ ہو جا, تو ہو گیا. اللہ نے مٹی سے بنایا, بغیر باپ ماں باپ کی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اللہ تعالیٰ نے. یہ تو پوری کائنات کے لوگ مانتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا, پیدا کیا. یہاں اللہ نے اپنی عظمت دکھایا, اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مریم سے پیدا فرمایا. یہاں آ کے نہیں, نعوذ باللہ, یہ اللہ کے بیٹے ہیں. ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا غلو کیا. شرک کہاں سے آتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی غلو کرے. غلو سمجھ رہے ہیں, کسی کی تعریف میں حد سے آگے بڑھ جائیں, اتنا بڑھا دیں کہ اسی کو اللہ بنا دیں. جیسے ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا غلو کیا, اتنا بڑھایا, یہاں تک کہ اس کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دیا. یا بعض عیسائی اس کو رب ہی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلو سے بڑی سختی سے منع فرمایا. صحیح بخاری کی روایت ہے, لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کے بارے میں غلو کیا, حد سے آگے بڑھایا, لا تطرونی, مجھے بھی حد سے آگے مت بڑھاؤ, میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں. اے دنیا والوں, مجھے اللہ کا بندہ کہو اور مجھے رسول کہو. لیکن وہی نہیں, ہمارے نبی نور ہیں, پردہ کر گئے ہیں. آج ہمارے نبی کے بارے میں اس امت کا کیا عقیدہ ہے؟ میرے محترم بھائیوں, اسی لیے خلاصہ کلام کے طور پر ذہن میں یہ بات رکھ رہا ہوں کہ مناسبت, چاہے عید کفار کی عید ہو یا ہندوؤں کا عید ہو, چاہے کرسچن کی عید ہو, غیر قوم جس کی بھی عید ہو, اس میں شرکت کرنا, اس میں مبارکباد دینا یہ حرام ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں بڑی پیاری بات فرمائی. رحمان کے جو نیک بندے, اس کی صفت بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. جو ہمارے نیک بندے ہیں, اللہ کے رحمان کے جو نیک بندے ہیں, جھوٹی چیز میں, باطل کی چیز میں وہ اس جگہ میں وہ شریک نہیں ہوتے, وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں, اور غلط بےہودہ کام کے پاس جب گزرتے ہیں باعزت ہو کے گزر جاتے ہیں. اہل علم مفسرین نے زور سے مراد یہاں کفار کی عید اور مجلس سے مراد لی ہے. اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو شخص کفار کی, عیسائی کی بات نہ کر رہا ہوں, کفار کی, اللہ کے نافرمانوں کی, جو شخص بھی کفار کی عید پر کسی کو مبارکباد دیتا ہے, ہیپی دیوالی بولتا ہے, یا پھر کسی طریقے سے کوئی ایسا جملہ بولتا ہے, گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ صلیب کے سامنے کوئی سجدہ کرتا ہو اور کہے کہ اس کو مبارکباد دے, اس کے برابر بنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں, کفار کی عید کے دن ان کی عبادت گاہوں کی طرف تمہارا رخ بھی نہیں ہونا چاہیے, تمہارا چہرہ بھی نہیں ہونا چاہیے, وہاں جانا تو دور کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن خاص طور پر اللہ کا غضب, اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت
امام احمد بن حنبل بڑے پیارے امام ہیں، اللہ اکبر، 4 امام سے ایک ہیں امام احمد بن حنبل۔ کیا ایمان تھا بھائی؟ کہتے ہیں جب کسی عیسائی کو دیکھتے، کسی بھی عیسائی کو اپنے نظر سے دیکھ لیتے، فوراً دونوں آنکھیں بند کر لیتے، فوراً دونوں آنکھیں بند کر لیتے۔ پوچھا کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسے شخص کو دیکھوں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پر جھوٹ کتنی بڑی تہمت ہے، کتنا بڑا الزام ہے، جبکہ اللہ نے کہا قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا اللہ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن یہ اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں، ایسے شخص کو امام احمد بن حنبل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ لہذا جو شخص یہ عقیدہ رکھے، جو شخص یہ عقیدہ رکھ لے کہ محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ آسمان اٹھایا، پھر قرب قیامت میں اللہ نازل فرمائے گا، پھر فطری موت ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، جو عقیدہ رکھے یہ حدیث میں جنت کی بشارت سنا دی گئی ہے۔ وہی حدیث بیان کر کے آج اپنے خطاب بند کر رہا ہوں، بڑے توجہ سے حدیث کو سنیں۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 20 میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، من قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ وان الجنة حق وان النار حق قال ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنة الثمانیہ سمانت الساعت الشاع۔ پیارے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کے بعد اس بات کی گواہی دے کہ وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ، عیسیٰ اللہ کا بندہ ہے، بیٹا نہیں، وَابْنُ أَمَتِهِ، اور اللہ کے بندی کا بیٹا ہے، یعنی مریم کے بیٹے ہیں یہ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مریم، اللہ کا کلمہ ہے، کلمہ کن ہے جو مریم کی طرف القاء فرمایا، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ جنت بھی برحق ہے، جہنم بھی برحق ہے، اس بات کی گواہی دے دے۔ پیارے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم ادخلہ اللہ من ای ابواب الجنت الثمانیہ الشاع، کہ اللہ تعالیٰ اسی جنت کی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے اس کو اللہ داخلہ عطا فرمائے گا۔ جہاں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی ایسے ظالموں کے لیے اللہ نے جہنم بنائی ہے، وعید سنائی ہیں، اور جو کرسمس کی مناسبت سے ہیپی کرسمس بولتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، ایسا شخص اللہ گالی دینے اور تکلیف دینے کے برابر ہے۔ وہیں پر جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے تھے، اللہ کے رسول ہیں، جو ایک عقیدہ رکھتے ہیں نبی کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بشارت کیا دی؟ جنت کی بشارت دی۔ اسی لیے تمام حضرات سے میری گزارش ہے، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، جہاں تک میری آواز جان دنیا والوں سے میں مخاطب ہوں، کہ خاص طور پر یہ جو شرک ہو رہا ہے کرسمس کے حوالے سے 25 دسمبر کو چھٹی ہو جاتی 10 دن کے لیے، جو بچے آپ کے بچے جہاں پڑھتے ہیں ذرا چیک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توحید چلے جائے، ایمان اچک لے جائے۔ اپنی ایمان کی فکر کریں، اپنی توحید کی فکر کریں، آپ فتنہ کا دور ہے، بچے کہاں جا رہے ہیں اس کی فکر کریں آپ، اور دانستہ بھی اور نادانستہ بھی بچنا چاہیے کہ ایسا جملہ بولنے سے، ہیپی کرسمس بولنے سے، پوسٹ کرنے سے، آپ کی جملے سے آپ کی گناہ آپ کی دلدل میں چلے جائیں گے، آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ کتنے بڑے ظالم ہو جائیں گے آپ کو احساس نہیں ہوگا، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو جائے، اللہ نہ کرے تو کیا حالت ہوگی۔ لہٰذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ کہنے والوں کو، آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو شرک کی حقیقت کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو جب تک دنیا کے اندر رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، جب خاتمہ ہو تو کلمے والی، توحید والی، رکوع والی، سجدے والی، شہادت والی موت نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تقبل رب العالمین۔